فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین. کو
بن کے دن عاشور کا زینب پہ آیا ہے، اثر خون ابو طالب نے بہہ کر ریگ صحرا میں، اثر خون ابو طالب نے بہہ کر ریگ صحرا میں، رسول اللہ کے دین و شریعت کو بچایا ہے، رسول اللہ کے دین و شریعت کو بچایا ہے، قیامت بن کے دن عاشور کا زینب پہ آیا ہے، علی کی بیٹیوں کا سر کھلے دربار میں جانا، علی کی بیٹیوں کا سر کھلے دربار میں جانا، یہی راہ ہے جس نے عابد کو خون رلایا ہے، یہی راہ ہے جس نے عابد کو خون رلایا ہے، قیامت سایہ بے تاب دھوپ میں ہے، زنجیر کا ستایا راہوں میں سارباں کو، چھاؤں ملی نہ سایہ، پردیسیوں کی بستی میں تربت سکینہ، پردیسیوں کی بستی میں تربت سکینہ، کس نے ہے پھول ڈالے، کس نے دیا جلایا، راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ، کہتے ہیں منزلوں پر ماؤں سے روکے بچے، کہتے ہیں منزلوں پہ ماؤں سے روکے بچے، اماں وطن مدینہ کیوں اب تلک نہ آیا، راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ، اجڑے گھروں میں گونجی آواز ہائے اکبر، اجڑے گھروں میں گونجی آواز ہائے اکبر، سبرا کو جب پھوپھی نے رو کر گلے لگایا، راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی
نے بازوؤں پر کالا نشان بنایا، راہوں میں سارے ماں کو چھاؤں بھی نسایا۔ الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين على إكرام مظلم۔ اللہ کے نمائندے کے پاس بیٹھے ہو، تم کہیں اور ہوتے تو وہ بھی خدا کا محضر تھا، لیکن اللہ کے نمائندے کا محضر اس کی شان ہی اور ہے، اس کی عظمت ہی اور ہے۔ لیکن اس حکم کے باوجود بھی مسلمانوں نے اس بات کا خیال نہ رکھا اور نبی کو اپنی طرح کا انسان سمجھنے لگے۔ جب اپنی طرح کا انسان سمجھنے لگے تو اس قسم کی مشکلات اور برائیاں اوائل اسلام سے رونما ہوئی اور آج تک رونما ہو رہی ہیں کہ لوگوں نے شان نبی میں گستاخیاں کی، لاشعوری طور پر یا شعور کے ساتھ۔ جو اپنے تھے وہ نادان دوست تھے، انہوں نے لاشعوری طور پر رسول کی شان میں گستاخی کی۔ جو پرائے تھے اور جو پرائے ہیں وہ رسول کی شان میں باضابطہ گستاخیاں کرتے ہیں۔ اب اگر رسول کی شان ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رسول نے فرمایا، ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے رسول نے فرمایا، یہ بھی تعبیر ہے کہ اسلام کے رسول نے فرمایا، ہمارے رسول نے فرمایا۔ ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ان دو تعبیرات میں بہت فرق، بہت دور کا فرق ہے۔ جب اس سرزمین مکہ پر اسلام نے اپنے وجود کا اظہار کیا اور یہودیت اور مسیحیت کے سامنے رسول کو خاتم النبیین کے طور پر پیش کیا تو ان کے نبیوں کی جو عقیدے تھے ان کے بعد خطرے میں پڑ گئے۔ لہذا عیسائی حضرت عیسیٰ کو عام نبی ماننے کو تیار نہ ہوئے بلکہ کہنے لگے وہ خاتم النبیین ہیں، اور یہودیوں نے حضرت موسیٰ کو خاتم النبیین مانا، لہذا وہ عقیدہ ان کا آگے نہ بڑھ سکا، رسول پہ نہ آ سکے۔ جب اسلام بھرپور طریقے سے وہاں پر چھا گیا تو اب اسلام کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب چارہ نہیں تھا تو ان لوگوں نے جب مسلمانوں سے گفتگو کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے نبی نے یہ فرمایا۔ بہت سوچے گا، تمہارے نبی نے یہ فرمایا، مسلمانوں کے نبی نے یہ فرمایا، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی مسلمانوں کا نبی ہے، نبی ہمارا نبی ہے، بلکہ نبی خدا کا رسول ہے، خدا کا بھیجا ہوا مرسل ہے۔ یہ کہنا کہ ہمارے رسول ہیں، اسلام کے رسول ہیں، حقیقت رسالت محمدی کو محدود کرنا ہے۔ یہ اور کریں تو کریں، یہ دنیا کرتی ہے تو کرتی رہے، مسلمانوں کو یہ شعبہ اور زیبا نہیں دیتا کہ وہ آ کر یہ کہیں کہ یہ رسول ہمارے رسول ہیں، یہ رسول اسلام کے رسول ہیں۔ حقیقت میں یہ خاتم النبیین ہیں، یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے بھیجے۔ بس اگر یہاں تک پہنچ کی بات تو ہم کہتے ہیں کہ ائمہ، رسول، اہل بیت، آپ نے غور کرنا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، خدا نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی۔ جب تعلیم دی اسماء کی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اسماء سے مراد اہل بیت علیہ السلام تھے، کہ جن کی معرفت کے بعد حضرت آدم اس امتحان سے کامیاب ہوئے کہ جس میں حضرت آدم اور فرشتوں کا مقابلہ ہو رہا تھا کہ اگر خداوند متعال نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو تمام اسماء کی تعلیم پیش کی، وَعَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اسماء کو ملائکہ کی خدمت میں پیش کیا اور بتاؤ تنبئونی ان کنتم صادقین، ان کے بارے میں بتاؤ یہ کون ہے اگر تم سچے ہو۔ تو ملائکہ نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے۔ تو خداوند متعال نے ملائکہ سے کہا کہ جا کے آدم سے پوچھو، اور آدم نے تمام کے تمام اسماء کے بارے میں بتایا کہ یہ کون سا اسم ہے، اس کا مسمى کیا ہے، پوری کی پوری تفصیل دی۔ بس اس کا مطلب یہ ہے یہ روایات جو آپ نے بار بار سنی ہیں ان کے بقول اہل بیت ہوں یا رسول ہوں، یہ حقیقت میں اسماء اللہ ہیں، اللہ کے اسماء ہیں۔ اللہ کا اسم جانے کا مطلب ہے ہماری دنیا میں ہم دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے مسمى۔
مثال کے طور پر علی، عین نام یہ علی یہ اسم ہے، اور فرزند ابو طالب یہ مسمى ہے. وہ جو فاطمہ بنت اسد کا لال ہے وہ مسمى و شخصیت ہے، اسے مسمى کہا جاتا ہے. اس لفظ عین لام اور علی کو اسم کہا جاتا ہے. اور ساتھ رہیے گا، اسم اور مسمى. اسم کیا چیز ہے؟ کہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف یہ رہنمائی کرے، اور مسمى کیا چیز ہے کہ جس کی طرف رہنمائی کی جائے. اور سمجھاؤں تو ہم نے جب کبھی آئینہ دیکھتے ہیں تو ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہماری نگاہیں آئینے پر ہوتی ہیں، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ میں آئینہ دیکھتا ہوں، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، اپنا چہرہ دیکھ رہا ہوں. یہ نگاہیں آئینے سے گزر کر اس مقصود تک پہنچ جاتی ہے جو آئینے میں نظر آتا ہے. کوئی بھی آئینہ فقط خریدنے جاتا ہے تو آئینے کو آئینے کے اعتبار سے دیکھتا ہے، اس کے بعد جب تک وہ دیوار پر آویزہ ہوتا ہے تو آئینے کو اپنی شکل دیکھنے کے لیے دیکھتا ہے. نگاہیں آئینے پر ہے، نگاہیں آئینے پر ہے، ارادہ شکل کا ہے. اگر یہاں تک سمجھ میں آ گیا تو اب کہنے دیجئے یہ ائمہ، یہ اہل بیت، یہ رسول حقیقت میں اسماء خدا ہیں. ان کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں. جس طریقے سے انسان دیکھتا آئینے کو ہے، نگاہ خود پر ہوتی ہے، اس اہل بیت کی طرف انسان جب دیکھتا ہے تو انسان کی نگاہ خدا پر ہوتی ہے. بس اگر یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ اہل بیت خدا کا آئینہ ہے، یہ اہل بیت خدا کا اسم ہے، یعنی کیا مطلب؟ ہم اہل بیت کو بے ذات ہی نہیں دیکھتے، ہماری نگاہ جو اہل بیت پر ہے یہ نگاہ آئینے والی نگاہ ہے. یہ ذات وہ ذات ہے، یہ شخصیات وہ شخصیات ہے جو ہمیں اپنی ذات تک نہیں روکتی، اپنے سے خدا سے ملا دیتی ہے، اپنے رب سے جوڑ دیتی ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ انتم الادلاء الی اللہ. جس موضوع کی دعوت دی گئی وہ موضوع کیا ہے؟ زیارت جامع کبیرہ میں اہل بیت کی شان. ایک روایت، ایک جملہ اس دعا کا یہی ہے، زیارت کا یہی ہے کہ تم لوگ زائر اہل بیت سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے انتم الادلاء الی اللہ، تم لوگ اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والے ہو، اللہ کو دکھلانے والے ہو. اللہ کثرت ظہور کی وجہ سے پنہان ہے. خدا جیسا وجود، خدا جیسا وجود تو کوئی وجود نہیں، واجب الوجود ہے. جب واجب الوجود ہے اور سمجھ لیتے ہیں کہ مادی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی، ٹھیک ہے، لیکن وجود تو ہے، نظر تو آنا چاہیے. اگر نظر نہیں سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے تو کم از کم شناخت تو کر لیں. لیکن دنیا میں خدا نے خدا کی شناخت نہیں کی. مسلمانوں نے عالم میں خدا کو مانا، مسیحیت کے لوگوں نے خدا کو مانا، یہودیوں نے خدا کو مانا، لیکن ہر ایک نے خدا کو نہیں مانا. ان میں وہ لوگ بھی تھے جو تحریک کہلاتے کہلاتے ہیں، ان لوگوں میں کمیونسٹ بھی تھے اور موجود ہیں. ان کی عقلیں ایسی چلتی تھی کہ آج تک لوگ ان سے اپنی مسائل کو حل کرواتے ہیں. ان کے پاس عقل ہے، شعور ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ خدا تک نہیں پہنچے. اگر خدا کا وجود ایسا وجود ہے کہ واجب الوجود ہے تو ان لوگوں کو خدا متعال کی شناخت کر لینی چاہیے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ خدا کو نہیں پہچان سکتے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے کثرت ظہور سے اتنا آیا ہے، اتنا آیا ہے، اتنا آیا ہے کہ پنہان ہو گیا. جس طریقے سے اولاد کو والدین کی محبت نظر ہی نہیں آتی، والدین کی محبت اولاد کو نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ صبح سے لے کے شام تک یہ والدین اپنی اولاد پر وہ عنایات کرتے رہتے ہیں. صبح ہوتی ماں بیٹی کو اٹھاتی، بیٹا اٹھ جاتا ہے، اس کو تیار دھلے ہوئے کپڑے مل جاتے ہیں، اس کو استری شدہ کپڑے مل جاتے ہیں، اس کو پہننے کے لیے ایک مناسب گھر مل جاتا ہے کہ جہاں لباس کو تبدیل کر دے. اسے ناشتہ مل جاتا ہے، ناشتہ مل جانے کے بعد جوتے مل جاتے ہیں، اس کو ہر چیز مل رہی ہے، ہر چیز مل رہی ہے، ہر چیز مل رہی ہے، یہاں تک کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول جاتا ہے، اسکول کے بعد کالج جاتا ہے، کالج کے بعد یونیورسٹی جاتا ہے. آخر میں کہتا ہے میرے والدین نے یونیورسٹی ہی کیا. آخر میں پوری زندگی والدین کے ساتھ رہا، پوری زندگی والدین کے ساتھ رہا، بچپن سے لے کر جوانی تک. آخر میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ والدین نے کیا، کیا کریں. اب تو ماشاءاللہ زمانہ فقہ اور فقاہت کا آ چکا ہے. اب تو آپ کہتے ہیں کہ والدین نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہیں پالا ہے. کہتے ہیں کہ ان کا واجب تھا، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی. تو انہوں نے ذمہ داری پوری کی تو تمہاری بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ یہ نظر نہیں آتی. کیوں؟
کیونکہ اتنا زیادہ والدین کا کرم اور احسان ہے کہ اس اولاد سے یہ احسان مخفی رہ جاتا ہے۔ بالکل یہ معاملہ جو میں ابھی والدین اور اولاد کے بارے میں کہا، یہی معاملہ بندے اور خدا کے بارے میں۔ یہ بندہ خدا اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ لے کے یہ بھول جاتا ہے کہ میں لے رہا ہوں، یہ بھول جاتا ہے کہ میں فقیر ہوں، یہ بھول جاتا ہے کہ وہ غنی ہے۔ بعد میں ایک دن نہیں ملتا تو شکایت کرتا ہے، خدا نے مجھے رسوا کر دیا۔ جب نہیں ملتا ہے تو وہ شکایت کر بیٹھتا ہے، خدا تو نے مجھے رسوا کر دیا، کیا میں تیری نگاہ میں محترم نہیں ہوں؟ یہ انسان کیا بن جاتا ہے؟ حقیقت میں قرض خواہ بن جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے بار بار کہ یہ خدا سے اپنا دیا ہوا قرض مانگ رہا ہے، اتنا اس کا احسان ہے۔ بس احسانات کی چیزوں کا کثرت اس کو خفا کی طرف لے جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز جتنی زیادہ کثیر ہوگی، جتنی زیادہ ہوگی، اتنی انسان کی نظروں سے اوجل ہو جائے گی۔ ذات واجب الوجود اللہ کی ذات کہ جس نے اس کائنات کی ایک ایک شے کو ادب سے وجود بخشا، اور جب وجود بخشا تو اس وجود کو دوام بخشا، جب دوام بخشا تو اس کو بقا بخشی، جب بقا بخشی تو اسے حیات بخشی، جب حیات بخشی تو حیات کے تمام ملازمت قرار دیا۔ ہر چیز پر خدا کا فیض، وہ ذات فیض ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اس ذات کی شناخت نہیں کر پا رہا، اس ذات کی شناخت نہیں کر پا رہا۔ اب کوئی چاہیے، اب کوئی ایسی ہستی کی ضرورت ہے، ایسی ہستی کی حاجت ہے کہ جو اس غافل انسان کو اس فیض مطلق سے جوڑ دے، اس غافل انسان کو اس فیض مطلق سے جوڑ دے۔ حتی اگر یہ تو بتا دے تو کھا رہا ہے کس کا کھا رہا ہے، تو جی رہا ہے کس کے دم سے جی رہا ہے، تو پا رہا ہے کس کے دم سے پا رہا ہے۔ تو لہذا یہ جو اہل بیت کی ہستیاں ہیں، یاد رکھیے گا، جب بھی ہم اہل بیت کہتے ہیں، جب بھی اہل بیت کہا جاتا ہے، اہل بیت سے رسول خارج نہیں ہے، اہل بیت سے رسول خارج نہیں ہے، کیونکہ یہ اہل بیت نبی نہیں کہلاتے، یہ اہل بیت نبوت ہے، یہ نبوت کا گھرانہ ہے۔ نبی کا گھرانہ اور معنی ہے، نبی کے گھرانے میں خود نبی نہیں ہو سکتا، نبی کے گھرانے میں خود نبی نہیں ہو سکتا، گھر والے ہو سکتے ہیں، زوجات بھی ہو سکتی ہیں، اور زوجات کی دوسری اولاد بھی ہو سکتی ہے، اور اپنی اولاد بھی ہو سکتی ہے، ائمہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اہل البیت سے مراد اہل بیت نبی نہیں ہے۔ اہل بیت نبی ہو تو نبی سے باہر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت نبوت کے نبوت کا گھرانہ۔ اب جب جیسے نبوت کی بات آئے گی، عصمت کی بات آئے گی، جیسی نبوت کی بات آئے گی، عصمت کی بات آئے گی، معلوم ہو جائے گا کہ اس گھرانے میں کون کون شامل ہے اور کون کون خارج ہے۔ اب کوئی یہ بحث نہیں ہو سکتی کہ نبی کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے، اگر نبی کے گھرانے کی بات ہو تو زوجات نبی کے گھر والے ہیں، ہم اس لیے نکالتے ہیں اہل بیت سے انہیں، کیونکہ یہ اہل بیت نبی نہیں مراد ہے، بلکہ اہل بیت نبوت مراد ہے۔ بس معلوم ہوا کچھ ذاتوں کی ضرورت ہے۔ درود پڑھ کے ذرا قریب آ جائیں گے تو بہتر ہو جائے گا۔ شخصیات درکار جو اس غافل انسان کو جوڑ دے اس فیض مطلق سے۔ تو کہا گیا زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر، بلکہ اس سے پہلے کہ گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں، زیارت جامعہ کبیرہ کے بارے میں سنتے جائیں گے۔ یہ وہ زیارت ہے کہ جس کے بارے میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے والد محمد نقی مجلسی فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی عتبات عالیہ میں زیارت کی ہے کسی معصوم کی، تو اسی زیارت سے زیارت کی ہے۔ اسی زیارت جامعہ کے بارے میں ایک ملاقات کا مفصل تذکرہ ملتا ہے، جس کے بارے میں ایک شخص جو اپنا راستہ کھو بیٹھا تھا، اس کو ایک اجنبی شخص نے راستہ بتلایا، مینشن نہیں کیا کہ اجنبی شخص کون ہے، ہم تو بہت جلدی طے کر دیتے کہ امام زمانہ ہے۔ اب میں اس کی تعین نہیں کر رہا ہوں، جس طرح سے واقعہ نقل ہوا ہے بیان کروں۔ ایک اجنبی شخص نے جب اس سے پوچھا پریشانی کیا ہے، راستہ ہو چکا ہوں، تو آنے والے نے کہا کہ تم نافلہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس
پھر نماز شب پڑھ لی. پھر پوچھا ابھی تک یہاں گئے کیوں نہیں؟ کہا کہ مجھے راستہ نہیں ملا. کہا کہ تم عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے؟ زیارت عاشورہ. تو نے زیارت عاشورہ پڑھ لی. اور یہ جس شخص نے نقل کیا ہے روایت پوری موجود ہے مفاتیح الجنان کے اندر. شیخ عباس القمی نے اسی زیارت جامعہ کبیرہ کا اس کو نقل کیا. میں بالکل ملخص کر کے اپنے موضوع پہ جانا چاہتا ہوں. کہا کہ تم عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد نہیں کہ زیارت عاشورہ نہ پہلے حفظ تھی، لیکن اس شب جب میں نے پڑھی تو میری زبان پر زیارت عاشورہ جاری ہو گئی لعنت کے ساتھ اور درود کے ساتھ. سو لعنت اور سو درود پر مکمل پڑھ لی. پھر مجھے راستہ نہیں ملا. پھر صحابہ پوچھا تم جانتے گئے کیوں نہیں؟ کہا کہ راستہ نہیں ملتا، شاید صبح جاؤ. کہا کہ تم جامعہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ جو میں نے کہا تم جامعہ کیوں نہیں پڑھتے، تم عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے، تم نافلہ کیوں نہیں پڑھتے، آنے والے شخص نے اس کی دوہرایا ہے ہر مرتبہ نافلہ نافلہ نافلہ. عاشورہ عاشورہ عاشورہ، جامعہ جامعہ جامعہ. اب جو بھی شخصیت رہی ہو، لیکن اس کی قدر اتنی ہے کہ اس کی برکت سے اس کوئی بھی شخص کو اپنا راستہ مل گیا. یہ زیادہ جامعہ کی برکت. سند کے اعتبار سے امام علی نبی علیہ السلام کی یہ روایت نقل ہوئی ہے اور بہت محکم اور مستند سندوں میں سے. اور اس میں جو فضائل ذکر ہوئے ہیں، اس زیارت جامعہ کبیرہ میں جو فضائل ذکر ہوئے ہیں، بس ہم ممکن ہے کہ بہت ہی سطحی سوچ رکھنے والے اس زیارت جامعہ کو کہیں کہ تو غلو ہے. یہ تو غلو ہے. بہت سطحی سوچ رکھنے والے اس زیارت جامعہ کی بہت زیادہ تاکید ہے. پڑھیں صرف چند جملے آپ کی خدمت کا ذکر کیے جائیں گے. تو بات کا آغاز میں نے کیا تھا کہ زیارت کے آداب، جو قرآن مجید کی سورہ مبارکہ حجرات کی دوسری آیت کی تلاوت کی، وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے ہم سے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ترجمہ کر چکا ہوں، صرف یہاں پہ یہ بات کہہ کر آگے بڑھ جاؤں. یاد رکھیے گا کہ نبی چاہے زندہ ہو چاہے نبی ہمارے سامنے موجود نہ ہو، حکم ایک ہی ہے. جو احترام نبی ان کی زندگی میں ہے، ان کے حقیقی وجود کے ساتھ موجود ہے، وہی احترام نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد بھی موجود ہے. فرق نہیں کرتا. بس یہ آیت نسخ نہیں ہوئی ہے. یہ آیت جو کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، یہ آیت اب بھی باقی ہے. ہمارے زیارت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دو طریقے ہمارے پاس موجود ہیں. بنیادی زیارت کرنے کے ہمارے پاس دو طریقے ہیں. یا تو ہم اس جگہ جا کے زیارت کرتے ہیں جس امام کی زیارت کرتے ہیں، نبی کی زیارت کرتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، سامرا جاتے ہیں، قازمین جاتے ہیں، مشہد جاتے ہیں. ان کی زیارت کرنے کے جنت سے نفیس اور اپنے اس بدن کو وہاں لے کر جاتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ زیارت ازرائے دور سے آپ کو میسر نہیں ہے، ہمیں میسر نہیں ہے کہ وہاں پر جا سکیں. جب میسر نہیں ہے تو اجازت دے دی گئی کہ تم اپنے شہر میں اپنے وطن میں رہ کر زیارت کرو. لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، ایک روایت آپ کو خدمت درج کر دوں اسی حوالے سے. محمد بن ابی عمیر سے روایت ہے. محمد بن ابی عمیر وہ عظیم صحابی ہے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مراسیلہ کا مسانید ہے. کیا مطلب ہے جملے کا؟ روایت کہ جس روایت پر ایک مجتہد فتویٰ دیتا ہے، اس فتویٰ دینے کے لیے جب روایت کسی راوی سے نقل ہوتی ہے تو دیکھتا ہے کہ نقل کرنے والے نے کس سے نقل کیا، اس نے کس سے نقل کیا، اس سے کس نے نقل کی، یہاں تک یہ سلسلہ منتہی اور ختم ہو جائے امام معصوم یا رسول تک. یہ پورا کی پورا کا سلسلہ جڑا ہوا ہوتے اسے مرسل مسند کہتے ہیں. یہ روایت مسند ہے. اور اگر اس روایت میں اس سلسلے میں کہیں گیپ ہو، کسی قسم کا راوی حذف ہو گیا ہو، پہلے راوی نے 100 سال پہلے روایت کی ہے اور بعد میں نقل کرنے والا 200 سال وجود میں آیا ہے، تو دونوں کے درمیان 200 سال کا وجود ہے. معلوم ہے کہ پہلا شخص اس دوسرے شخص سے روایت نہیں کر سکتا، بیچ میں کوئی واسطہ تھا جو ہم تک نہیں پہنچا. ایسی اگر کوئی روایت آ جائے اسے کہتے ہیں مرسل.
ان روایات کو عام طور پر فقہا قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اس روایت کا بھروسہ نہیں کر سکتے، اس کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن محمد ابن ابی عمیر اتنی بلند و بالا شخصیت، اتنی بلند و بالا شخصیت، ان کے بارے میں آپ علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی روایت نقل کر دیں اور روایت میں کوئی واسطہ ٹوٹا ہوا ہو تو ہم کی روایت کو اتنا سمجھ لیں کہ ہم سمجھ لیں کہ روایت صحیح ہے۔ اتنی عظیم شخصیت کہ وہ کسی بات کو بغیر ثبوت کے نقل نہیں کرتے۔ محمد ابن ابی عمیر روایت کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بعض لوگ، بعض غریب فقراء اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، درود بھری محمد والے کچھ راستہ بنا دیں یا آگے آ جائیں، پیچھے آنے والوں کو زحمت ہو رہی ہے اور اشارہ ہو رہا ہے بار بار دیکھ رہی ہے۔ یہ روایت بتاتے ہیں کہ اتنا جو اغنیاء ہے، ماں یہ تصدقون اب ہے، اغنیاء اور امیروں کے پاس وہ چیز ہے کہ جس کو وہ صدقے میں دے سکتے ہیں۔ وَلَهُمَ يَحِجُّونَ بِهِ وَلَيْسَ لَنَا مَا نَحِجُّ، ان کے پاس وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ حج کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس نہیں۔ یعنی شکایت کر رہے ہیں کہ امیروں کے پاس مال ہے، وہ صدقہ دے سکتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے۔ امیروں کے پاس مال ہے، وہ اس مال کو خرچ کر کے حج پہ جا سکتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ وَلَهُمَ يَعْتَدُونَ وَلَيْسَ لَنَا مَا نَعْتَدُ، اور ان کے پاس وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ غلام آزاد کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے۔ صدقہ دینا، حج کرنا، غلام کو آزاد کرنا، تینوں اسلام کی بلند و بالا عبادتیں اور اہم ان کے احکام موجود ہیں۔ آج اللہ کے رسول کی خدمت میں کہا کہ ان کے پاس یہ ہیں، ہمارے پاس اس کی کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ من کبر اللہ مئۃ مرۃ کان افضل من مئۃ القبر، جو شخص 100 مرتبہ تکبیر کرے، جو شخص 100 مرتبہ تکبیر کرے، یہ تکبیر اس کی افضل من عتق القبر، یہ غلام کو آزاد کرنے سے افضل ہے، زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اگر 100 مرتبہ تکبیر کہی ہے تو اس کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ ہے۔ ومن سبح اللہ مئۃ مرہ، جو شخص اللہ کی تسبیح پڑھے، تسبیح یعنی سبحان اللہ کہے 100 مرتبہ، افضل من مئۃ فرس فی سبیل اللہ یسرجھها ویلجمها، تو یہ تکبیرات، یہ تسبیحات ان 100 گھوڑوں سے افضل ہیں جو اس نے جہاد کے لیے اسلامی لشکر کو عطا کی ہوں، مسرت اور زین لگا کر 100 گھوڑے اسلامی لشکر کو دے ہو، اس سے زیادہ افضل ہے کہ یہ شخص تسبیح پڑھے۔ ومن حج اللہ مئۃ مرہ، جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے تو کان افضل الناس عملا، وہ عمل کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے افضل ہوگا فی ذلک اليوم، اس دن میں۔ مگر یہ کہ کوئی اس سے زیادہ تحلیل کر لے، مثلا 100 مرتبہ تحلیل کہی ہے، کوئی 101 مرتبہ کر لے تو 101 مرتبہ کرنے والے وظیفہ تو بہت سے پڑھ لے۔ یہ روایت رسول خدا نے ان غریبوں سے کی، پیمانہ مل گیا، غریب چلے گئے۔ یہ بات ہوتے ہوتے عمراء اور اغنیاء تک پہنچی۔ جب ان تک پہنچی تو وہ دوڑے دوڑے غریب انہوں نے عمل کرنا شروع کیا، کہا کہ اچھا ایک کے رقبہ کا ثواب مل رہا ہے، غلام آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے، صدقے کا ثواب مل رہا ہے، کیا کیا مل رہا ہے یہاں پر آگے، اچھا ثواب مل رہا ہے۔ تو انہوں نے اس عمل کو انجام دینا شروع کر دیا۔ اب یہ عمل کرنا انجام دینا شروع کیا، دوبارہ غریب غربا رسول خدا کی طرف اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو نسخہ ہمیں بتایا تھا، جو طریقہ آپ نے ہمیں بتایا تھا، وہ اغنیاء تک پہنچ چکے ہیں، پہنچ چکا ہے اور وہ بھی اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کا عجیب جملہ تھا، بہت سوچیے گا اور بہت مانا کیجیے گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے دے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے دے۔ اب آپ ممکن ہے یہ مانا کر لیں کہ اللہ میرے کو دے دے گا، تمہیں کیا حرج ہے، یہ مانا ہو سکتا ہے، لیکن اس معنی کے بھی اس فیصلے سے پہلے تھوڑا سن لیجیے کیا کہا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ من یشاء منشاء خدا، جسے چاہتا ہے یعنی کہ جس کے بارے میں منشاء خدا ہوگا خدا اسے دے گا۔ میرا منشا اور آپ کا منشا اور خدا کا منشا،
زمین کا آسمان فرق ہے. ہمارا کسی پر دل آتا ہے تو منشا ہو جاتا ہے اس کے حق میں, کسی کے خلاف بغض ہوتا ہے تو منشا ہو جاتا ہے اس کے خلاف. جس پہ ہم نے کرم کر دیا اس کے دوست ہو گئے, اپنی دنیا اور اڑا دی, اور اگر کسی سے ہم دشمن ہو گئے تو اس کی دنیا ہی چھین لی. یہ ہمارا منشا ہے جو دل کے تابع ہوتا ہے, اندر سے ایک بھوک سی اٹھتی ہے اور کر دیتے ہیں عمل کو. خداوند متعال تو محض حوادث نہیں, خداوند متعال کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا تغیر نہیں ہو سکتا. ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے کہ جو محض حوادث ہو جائے, جو عارضی چیزوں سے متاثر ہو جائے لوگوں کی طرح سے. خدا متاثر نہیں ہوتا, اور مومن سے بھی یہی چاہتا ہے کہ تم متاثر نہ ہو, تمہارے پاس شعور ہونا چاہیے, تمہارے پاس عقل ہونا چاہیے. خدا کا منشا کیسا منشا ہے؟ خدا کا منشا تابع ہے حکمت اور عقل کے. یعنی کیا مطلب؟ یہ بات صحیح ہے کہ خدا کے پاس اتنی طاقت ہے کہ نعوذ باللہ طاقت اتنی ہے خدا کی کہ خدا امام حسین کا جو کام ہے ایک بچہ سے ہے, لیکن لے گا نہیں, لے گا نہیں, کیونکہ یہ فضیلت جو خداوند متعال کسی کو دینا چاہ رہا ہے کسی منشا کی وجہ سے. وہ منشا جب تک نہ ملے گا, خدا کی حکمت جب تک وابستہ نہیں ہوگی, خداوند متعال اس کام کو نہیں کرے گا. اب اگر یہاں تک پہنچ چکے تو اس روایت پہ آ جائیے. جو لوگ کار خیر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہیں کر رہے, طاقت رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا پیسہ ہو ہی تو طاقت ہے, ہم نے ایسا نہیں ہوتا. کبھی انسان بس جو پیسہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ خرچ نہیں کر سکتا بیچارہ, اس کی مشکلات ہیں, اس کی مشکلات ہیں. پیسہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حد میں خرچ کر دیا جائے. اور ایک مشکل اس بندے کی ہے کہ جس کا مال ہے لیکن خرچ نہیں کر سکتا. ایک شخص وہ ہے کہ جس کا مال ہی نہیں ہے, اور ایک شخص وہ ہے جس کا مال بھی ہے اور خرچ بھی کر سکتا ہے پر نہیں کر رہا. تین کیٹیگریز بنانے میں نام لکھوں, اور ان کیٹیگریز میں سے خداوند متعال کے رسول نے, اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ خدا کی مرضی ہے, جسے چاہے دے دے, جسے چاہے نہ دے. تو مرضی حکمت کے تابع نہیں ہوتی, وہ ذات دلوں کے بھید کو جانتی ہے. اگر تم نہیں دے سکتے تھے اور یہ عمل کر رہے ہو تو ثواب تمہارے پاس ہے. اگر تم دے سکتے تھے اور نہیں دے رہے ہو اور یہ عمل کرو گے تو منشا تمہارے شامل حال نہیں ہوگا. بس یہاں تک پہنچنے کے بعد جو جملہ کہہ کہ بہت فضیلت امام حسین کی زیادت, بہت فضیلت امام رضا کی زیادت, بہت فضیلت حضرت سیدہ کی زیادت, بہت فضیلت آزمین کی زیارت کی, بہت فضیلت سامرہ کی زیارت. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ اس کام کو اتنی زیادہ فضیلت کہ دوسرے آپشن کو اڈاپٹ کرتے ہیں. وہ دوسرا آپشن کون سا ہے؟ وہ دوسرا آپشن ہے اپنے گھر سے زیارت کرنا. یاد رکھیے اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو منزل اور مقام اصل زیارت کو وہاں پر ہے, کبھی بھی اس کے جائے گزری نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ ہم تو 2 اسٹیپ اور آگے بڑھ رہے ہیں. ہماری مشکل تو ماشاءاللہ بڑی ترقی یافتہ قوم ہے, 2 اسٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم جناب علی عجیب لوگ ہم کیا کرتے ہیں کہ امام حسین کی ذریعے وہاں تو نہیں جا سکتے تھے, ہم نے اس کے یادگار کے طور پہ ایک ذریعہ بنا لی اپنے امام باڑے میں, لیا تو اسی پہ زیارت پہ آتے, اسی پہ راضی ہو جاتے ہیں. اس پہ بھی اتفاق نہیں کیا, وہ ذریعہ کا چھوٹا اور ماڈل لے کر آ کے اپنے گھر میں رکھ دیا, اس سے راضی ہو جاتے ہیں. اللہ مبارک کی زیارت کرتے کہ لوگ امام باڑوں پہ جاتے تھے, جہاں علم لگا کرتے تھے, اس کی زیارت کر لکھا ہے تو مشکل کام ہے, علم گھر میں لگا لو. ہم کیا کر رہے ہیں آگے, وہ چیز جو اپنا تقدس رکھتی ہے اس کو اتنا زیادہ پھیلا رہے ہیں, اتنا زیادہ اسپریڈ کر رہے ہیں کہ وہ تقدس اس وقت کم ہوتا جا رہا ہے. ایک زمانہ تھا کہ اگر آپ لوگوں کے تاریخ ذہن میں ہو, ہندوستان میں ایک جگہ تھی کہ جسے حسین ٹیکری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جن لوگوں کے ذہنوں میں ایک جگہ کا نام ہو, وہاں پہ بڑے معجزات ہوئے ہیں. اس جگہ کے بارے میں جب معجزات بڑھنے لگے تو ہندوستان کے مسلمان اور شیعہ اہل بیت اس حسین ٹیکری پر جا کے مسلسل باقاعدہ باضابطہ زیارت کرنے جانے لگے. تو جب یہ سوال پوچھا گیا علماء سے نجف کے کہ یہ کیا صورت حال ہے, بعض علماء نے حرمت کا فتویٰ دیا. ایسا نہ ہو کہ تم ان چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانے کے بعد اصل ماڈل کو کہ جو وہاں پر موجود ہے اس سے غافل ہو جاؤ, ان سے غفلت نہ ہو. وہ تمہاری زندگی ہے, وہ تمہارے حیات ہے, وہ تمہارا دین ہے, یہ اس کا ماڈل ہے. یہ ماڈل تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا جائے گزین نہیں ہو سکتا. تو آپ کی خدمت میں یہی عرض کر رہا تھا کہ زیارت کی جو طریقے ہیں, زیارت کے طریقوں میں یہی بات ہے کہ انسان یقیناً دور سے بھی زیارت کر سکتا ہے, لیکن
جب توان ہے، جب قدرت ہے، وقت میں گنجائش ہے، جیب میں گنجائش ہے، حالات مناسب ہے، یقیناً اس زیارت کو انسان کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کیا آپ کی خدمت میں کیا میں نے یہ جملہ انتم اذلاء الی اللہ، زیارت جامع قبیلہ کا جملہ کہ تم لوگ اللہ تک پہنچانے والے ہو، تم لوگ اللہ تک دلیل ہو۔ بس اس کو اگر مختصر کر دوں، تم اللہ کا اسم ہو تو اللہ مسمى ہے، تم اللہ کا اسم ہو تو اللہ مسمى ہے۔ جو شخص تم پہ نظر رکھتا ہے حقیقت میں اس کی نظر تم پر نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے خالق سے مل جاتا ہے، وہ اپنے خالق تک مل جاتا ہے۔ اور جس شخص نے تمہارے بنا خالق تک پہنچنے کی کوشش کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مسمى تک نہیں پہنچے گا، اس لیے نہیں پہنچے گا وہ اپنے کثرت ظہور کی وجہ سے مخفی ہو چکا ہے۔ انسان کی عقلوں میں وہ ذات نہیں آ سکتی، انسان کے شعور میں وہ ذات نہیں آ سکتی، انسان اس کا درک نہیں کر سکتا۔ بس جوڑنے کی ضرورت ہے اس بات کے لیے کہ ایمان اللہ پر وہ ایمان قابل قبول ہے کہ جو اہل بیت نبوت کے راستے سے ہو، اور جب تم اہل بیت نبوت کے راستے سے آؤ گے تو نبی پر بھی تمہارا ایمان ہوگا، علی پر بھی تمہارا ایمان ہوگا، اولیاء پر بھی تمہارا ایمان ہوگا، یہ فاصلہ مٹ جائے گا۔ اور یہ لوگ تو کئی مرتبہ آپ پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب لا ریب ہے، یہ ہدایت متقین کے لیے۔ یا ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا گیا انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والاولی، ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے، ہم ہی اول کے مالک ہیں، ہم ہی آخر کے مالک ہیں، دونوں ہی ہمارے اختیار میں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری اگر خدا کی ہے، ہدایت کی ذمہ داری اگر خدا کی ہے تو ہدایت دو طریقے سے ہوتی ہے، ہدایت دو طریقے سے ہوتی ہے۔ وہ دو طریقے کیا ہیں؟ ایک مرتبہ کسی کو جس جگہ پر پہنچانا ہو وہاں کا ایڈریس سمجھا دو، وہاں کا اگر پتہ دے دو، کارڈ دے دو، وزٹنگ کارڈ دے دو اس کے ہاتھ میں، اس ایڈریس کو دیکھ کر اس جگہ پہنچ جائے گا، یہ ایک ہدایت ہے۔ ایک دوسری ہدایت ہے کسی جگہ شخص کو اس منزل پر پہنچانا ہو تو اس کا ہاتھ تھام کر منزل مقصود کو چھوڑ دو، یہ دونوں ہدایت ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے انا علینا للہدی، ہدایت ہمارے ذمہ ہے، یعنی کون سی ہدایت؟ ہر قسم کی ہدایت خدا کے ذمہ ہے۔ وہ کون سی ہدایت ہے؟ پہلے ایڈریس دینے والی ہدایت ہے، دوسری لے جانے والی ہدایت ہے۔ اگر ایڈریس دینے کی ہدایت کی بات کی جائے تو یہ قرآن حقیقت میں ایڈریس ہے، قرآن حقیقت میں خدا تک پہنچانے کا وہ وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جس کے پاس وزٹنگ کارڈ ہو، جس کے پاس ایڈریس ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منزل پر پہنچا ہے۔ بہت سے وزٹنگ کارڈ ہمارے جیب میں ہیں، بہت سے ایڈریس ہمیں معلوم ہیں، بہت سا ایسا ہوتا ہے کہ اس منزل میں جانے کا سوچتے ہی نہیں، اور کبھی سوچتے بھی ہیں تو راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ ایڈریس ہونے کا لازمہ منزل پر پہنچ جانا نہیں ہے۔ ایک اور ہدایت کا طریقہ ہے، وہ ہدایت کا طریقہ کیا ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دو۔ اب جب کوئی ایسا حادی مل جائے جو منزل مقصود تک پہنچا دے تو وہاں پر کسی قسم کی گمراہی نہیں ہے، وہاں پر کسی قسم کا تخلف نہیں ہے، وہاں پر کسی قسم کا بہرا روی نہیں ہے، بلکہ وہ لے جانے والا راستہ جانتا ہے، وہ اس کا نمائندہ ہے، وہ لینے آیا ہے، آپ کو لے کر جائیں۔ اب خداوند متعالی اس دوسری ہدایت کے لیے اہل بیت کی شخصیتوں کو ہمارے پاس رکھ دیا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے۔ من، جو شخص اس میں سوار ہو گیا، من رکب فیہا، جو اس میں سوار ہو گیا نجا، ومن تخلف عنہا غرق، اور جو اس سے متخلف ہو گیا، جو اس سے دور گیا، وہ غرق ہو گیا۔ عجیب بات یہ ہے، زیارت جامعہ قبیلہ کے بارے میں نے پہلے ہی جملہ کہا تھا، اور میں جان بوجھ کر کے ان دو چیزوں کے درمیان آپ کو لے کے چلنا ضرور پڑے گا۔ بہت عجیب بات، ایک عمومی مسئلہ کہ جب بھی اہل بیت کے فضائل کی بات آ جائے تو ہم ریفرنسز کی طرف جاتے ہیں،
ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کس نے کہا، قرآن سے بتائیے، آپ جو ہے وہ اپنی دلیل لے کر آئیے، کوئی روایت مسندہ لے کر آئیے. اور جب دوسری طرف کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہاں کا ہم انہوں قبول کر لیتے ہیں. میں آپ کی خدمت ایک مثال دیتا ہوں، ایسی مثال جو ہم نے سینکڑوں مرتبہ سنی اور اس پہ عقیدہ رکھ کے بیٹھے ہیں، جبکہ ہمارے صاف عقیدے کے خلاف ہے. وہ کیا روایت پسند کرتے ہیں کہ میری امت کے علماء کی مثال بنی انبیاء کے، بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثال ہے. کئی مرتبہ سن لو گے آپ روایت کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں، یا کبھی کہا جاتا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں. دو طرح کی روایت کی جاتی ہے اور اس کے ذیل میں بہت سارے واقعات بھی سنائے جاتے ہیں. علماء کا احترام اپنی جگہ پر، مقام اور منزلت اپنی جگہ پر، لیکن روایت عقیدہ شیعہ کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ کیا ہے اس کے بارے میں روایت سنی، اور ہم نے سب نے واہ بھی کیا اس کے اوپر، واقعہ فضیلت ہے علماء کی. لیکن صریحاً ہمارا عقیدے کے خلاف. کیسے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی معصوم ہے اور عصمت وہ مرتبہ ہے کہ جس مرتبے پر کوئی نہیں ہو سکتا. جتنا بڑا عالم ہو جائے، جتنا بڑا زاہد ہو جائے، جتنا بڑا پارسا ہو جائے، ہر نبی معصوم ہوتا ہے، چاہے وہ بنی اسرائیل کا نبی ہو چاہے کسی اور امت کا نبی ہو. اگر نبی معصوم ہے تو کس طریقے سے ایک غیر معصوم ایک معصوم جیسا ہو جائے، یا کس طریقے سے ایک غیر معصوم سے افضل ہو جائے، ہے نا؟ بار بار ہم سنتے ہیں، مانتے ہیں اسی بات کو اور آگے فارورڈ بھی کرتے ہیں. لیکن ہمارا شیعہ عقیدہ اس کے خلاف، وہ صاف ہی کہتا ہے کہ روایت، علماء سے پوچھا گیا کہ روایت کے بارے میں بتائیے کیا ماننا ہے اس روایت کا. علماء کے ایک گروہ نے پہلے منزل پہ آگے یہی کہا، مراجع نے، علماء سے مراجع نے کہا کہ جناب یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ ہماری روایت ہی، ہماری کتب روایت میں موجود نہیں روایت. پھر کہاں سے کہیں سے بھی کوئی معنی ہو سکتا ہے اس کا؟ کہاں ایک معنی ہو سکتا ہے. اگر اس روایت کے اندر علماء سے مراد اہل بیت نبی لے لو، اس روایت میں اگر علماء سے مراد اہل بیت نبی لے لو، جیسے کہ دوسری بہت ساری روایات میں علماء کی تعبیر استعمال کی گئی ہے اور اس سے مراد امام دیا گیا ہے. اگر اس سے مراد اس روایت میں جو لفظ ہے علماء آیا ہے، اس سے مراد امام معصوم لے لو تو روایت نہیں ہو جائے گی. اب مانا کیا ہوگا کہ میری امت کے علماء یعنی میری امت کے ائمہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل بھی ہیں اور ان کے امثل بھی ہیں. اب مانا بالکل صحیح ہے، لیکن یہ وہ مانا ہے کہ جو ہمیں مطلوب نہیں، ہم اس مانا کو نہیں چاہتے. درود پڑھیں محمد والے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھرانے والوں تم پر ہمارا سلام. اے وہ کہ جو معدن الرحمت ہے تم پر ہمارا سلام. اے وہ کہ جو خزان علم ہیں، علم اللہ کے خزینہ دار ہیں، تم پر ہمارا سلام. یہ ایک ایک روایت کو آپ ایک ایک جملہ ہے، اس زائد جامعہ کبیرہ کا ایک ایک جملہ ایک داستان اس کے پیچھے ہے. ایک ایک جملے کے پیچھے ایک داستان. فقط چند فراز، چند جملے آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کی رحمتیں بھی جس موضوع کو دیا گیا مکمل ہو جائے اور آپ کو سماعت تک کچھ بات بھی پہنچ جائے. فرماتے ہیں کہ السلام علی محال معرفت اللہ و مساکن برکت اللہ و معادن حکمت اللہ. اے خدا کی معرفت کا محل، کیونکہ ائمہ جمع ہیں، محل ایک کو کہتے ہیں، محل جمع ہے اس کی. السلام علیکم، السلام علی محل معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کا محل تم پر ہمارا سلام. یعنی کیا مطلب ہے؟ یہ وہ جگہ ہے، یہ شخصیات وہ شخصیات ہیں، اگر ان کے پاس آؤ گے، ان کے محضر میں آؤ گے تو خدا کی تمہیں معرفت ملے گی. وہ مساکن برکت اللہ، وہ جگہ کہ جہاں پر خدا کی برکت آ کے ٹھہرتی ہے. برکت خداوند متعال، برکت کا مطلب کسے کہتے ہیں؟ برکت فضولی کو کہتے ہیں، افزائش کو کہتے ہیں، زیادتی کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم دعا دیتے ہیں خدا آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے،
خدا آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، خدا آپ کے صبر میں برکت عطا فرمائے۔ جو چیز موجود ہوتی ہے، جو مستحسن اور جو مطلوب چیزیں ہیں، کہ جو محبوب چیزیں ہیں، ان چیزوں میں جب افزائش ہوتی ہے تو اسے برکت کہا جاتا ہے۔ اگر برکت کسی جگہ پہ ٹھہرتی ہے، اگر برکت کی کوئی جگہ ہے تو حقیقت میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے کہ جہاں پر آ کے برکت ٹھہرتی ہے۔ تو معادن حکمت اللہ، اور اللہ کی حکمت کی معادن۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت ہے کیا چیز؟ حکمت کیا اس طبیب کو کہتے ہیں کہ دوا خانہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور علاج کر رہا ہے جڑی بوٹیوں سے؟ آج کل کی اصطلاح میں تو حکیم اسے کہتے ہیں کہ حکیم صاحب جو ہے وہ عطار جسے کہتے تھے پرانے زمانے کے لوگ، عطار یا حکیم صاحب۔ کیا حکیم اسے کہتے ہیں؟ حکیم کسے کہتے ہیں؟ اس عطار اور حکیم میں خوبی ہے، اس کو سمجھ لے تو حکیم کو معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ عطار اور حکیم کرتا کیا ہے کہ جب انسان کو کوئی مرض ہوتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے تو اسے ریڈ کرتا ہے، اسے اسٹڈی کرتا ہے۔ اسٹڈی کرنے کے بعد اپنی ڈیسیشن کے مطابق وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ اسے فلاں جڑی بوٹی اتنی مقدار میں، فلاں عطر گاؤ زبان اتنی مقدار میں، فلاں چیز اتنی مقدار میں، فلاں چیز اتنی مقدار میں، اگر یہ مقداریں معین ہوں تو وہ دوائی علاج کر جاتی ہے، اور اگر اس مقدار میں ذرا سا بھی ہیر پھیر ہو گیا اسے اپنا علاج نہیں ملتا۔ تو حقیقت میں یہ حکیم بھی، عطار کی حقیقت میں کیا کرتا ہے؟ آپ ان چیزوں کو بیلنس کرتا ہے جو اس کے علم کے مطابق، اپنے علم کے مطابق عمل کو بیلنس کرنا، اپنے علم کے مطابق اس عمل کو بیلنس کرنا، نہ زیادتی ہو جائے نہ کمی ہو جائے، اس چیز کا نام ہے حکمت۔ اب اگر حکمت کو دیکھا جائے تو انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، انسان بہت کچھ سمجھتا ہے، لیکن عمل کے میدان میں آتا ہے تو ادھورا رہ جاتا ہے۔ عمل کے میدان میں آتا ہے تو وہ نتیجہ مطلوبہ حاصل نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ بیلنسنگ اس سے آؤٹ ہو گئی ہے، اس کے ہاتھ سے بیلنس نکل چکا ہے۔ تو جب انسان اس چیز کو بیلنس کر دیتا ہے، چیزوں کی مقدار کو، کہ کس جگہ پہ تمہارا غضب چاہیے، کس جگہ پہ تمہاری رحمت چاہیے۔ دیکھو اگر تمہارے سامنے یتیم آ جائے تو اس پر تمہیں رحم کرنا ہے، اگر تمہارے خانوادے پہ کوئی حملہ کر رہا ہے تو تمہارے پاس غضب بھی ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر تمہارے خانوادے پہ کوئی یتیم حملہ کر دے تو دو باتیں جوڑی ہیں کہ اگر یتیم آ جائے تو رحم کرنا ہے اور خانوادے کی حفظ ہو جائے تو غضب کرنا ہے۔ اب آ جاؤ، اگر کوئی یتیم حملہ کر دے عزت پر اور عفت پر، اب کیا کرو گے؟ یہاں پہ حکمت کی ضرورت ہے جو ان دونوں ملاقات کو، پیمانوں کو جوڑ دے کہ اپنے صحیح جگہ پر انسان صحیح فیصلہ کر سکے۔ صحیح جگہ پر صحیح فیصلہ کر لینے کا مطلب کیا ہے؟ حکمت ہے۔ اور اسی کی دوسری تعبیر کر دوں تو اسی کو فرقان کہتے ہیں۔ اسی کو فرقان کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان صحیح اور غلط میں فیصلہ کر پائے۔ تو عزیزوں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ تم لوگ اہل بیت معادن ہیں۔ کس چیز کی معادن ہیں؟ معادن حکمت اللہ۔ ان کے پاس انسانوں کی حکمت نہیں ہے، ان کے پاس خدا کی عطا کردہ حکمت ہے۔ وہ حفظت سر اللہ، یہ تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے اسرار کے محافظ ہیں۔ ایک معمولی وعدہ، ایک معمولی عیب ہمارے کسی دوست کو ہمارے معلوم ہو جائے، وائر ہے ہماری زندگی کا، پورے کے پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹ رہا ہوگا، فلاں نے یہ کام کیا۔ آپ اس کو اگر کسی راز کو افشاں کرنا ہو نا، پھیلانا ہو نا، تو راز بتا کے کہہ دیجیے کہ کسی کو بتائیے گا نہیں، صرف بتا کے کہا کہ تمہیں امانت دے رہا ہوں، کسی کو بتائیے گا نہیں۔ دیکھیے آپ گھر تک نہیں پہنچیں گے، راز آپ کے گھر تک پہنچ چکا ہوگا اتنی تیزی سے۔ کیا ہے؟ یہ لوگ انسان اس اسرار کو حمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ اہل بیت اسرار خداوندی لے کر آ رہے ہیں، اس کے لیے کتنا بڑا ظرف چاہیے وہ اپنی جگہ، اس ظرف کو حاصل کرنے کے لیے کتنا ظرف چاہیے، اور حاصل کر لینے کے بعد اس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، اس سے بھی بڑا۔ علماء کی آیات میں ملتا ہے کہ جب آیات کا اسٹڈی کرتے ہیں تو ملتا ہے کہ فلاں عالم دین، فلاں مجتہد سے ہماری ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ میں نے دیکھا یہ واقعہ ہوا تھا، تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ اس واقعے کو نقل نہیں کیجیے۔ ناقل کیا ہے کہ یہ واقعہ میں چشمدید گواہ ہوں، اس واقعے کو فلاں آیت اللہ کے ساتھ دیکھا،
لیکن انہوں نے اپنی ذات کو چھپانے کا کہ اس واقعے کو نقل نہیں کیجیے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نقل نہیں کیجیے گا مراد یہ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کی طرح دیکھتے ہیں کہ وہ واقعہ بہت ہی لطف والا ہوتا ہے, بہت ہی لطف والا ہوتا ہے. ان کے دیکھنے والے, ان کے منظر میں رہنے والے, ان کے مسمع میں رہنے والے ان کے انتقال کے بعد اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ فلاں احمد اللہ کی زندگی میں یہ ماجرا پیش آیا تھا, انہوں نے مجھ سے قول لیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں اس واقعے کو نہیں نقل نہیں کرنا. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب قول دیتے ہیں تو اپنی بات کو, مومن کا دل حقیقت میں مدفن اسرار ہونا چاہیے جس کے اندر راز چھپے ہوئے ہونے چاہیے. لیکن آج کا مومن ان رازوں کو عیاں کرنے میں بڑی حسن اور بڑی مہارت سمجھتا ہے. اور اہل بیت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ہم کہ یہ حفاظت سر اللہ ہے, اللہ کے اسرار کے معاملے میں. بہت اچھی بات ہے, ایک مثال دے کے آگے بڑھنا ہوں, اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ خدا کہ جو اپنے دین کو اپنی توحید کی بنا پہ لاگو کرنا چاہتا ہے. آدم سے لے کر خاتم تک مسلسل انبیاء بھیج رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کتنی عظمت ہے خدا کی, کتنی عظمت ہے. فرعون ہو, شداد ہو, نمرود ہو, سب کو عطا کرنا ہے, سب کو عطا کرنا ہے. خدا کا ضرب ہے, یہ خدا کا ضرب ہے. دوست دشمن میں فرق نہیں کر رہا ہے. یہ میری مخلوق ہے, اسے عطا ہوگا. یہ میری مخلوق ہے, اسے عطا ہوگا. یہ مخلوق دوسری مخلوقات کو مار بھی نہیں ہے. اور جذباتی سوچتے ہیں ہم, یہ مخلوق دوسری مخلوقات کو مار بھی رہی ہے, یہ مخلوق دوسری مخلوقات پر زندگی کا دامن کو تنگ بھی کر رہی ہے. لیکن خدا اپنی پوری طاقت, پوری قدرت کے باوجود بھی نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی کہ منشا پروردگار. منشا کہاں جائے گا خدا؟ میرا منشا تو جذباتی منشا ہے, میرا منشا تو عارضی منشا ہے, لیکن اس خدا کا منشا عارضی منشا نہیں ہے, بلکہ اس کا منشا حکمت ہے. بس ابھی تو بہت وقت ہے. آج کی خبروں کے مطابق سفر کا چاند ہو جزاک اللہ خیر الجزا. یہ قافلہ جو کوفہ سے چلا تھا مسجد, پہلی سفر کو شام میں داخل کیا. یہ قافلہ پہلی سفر کو شام میں پہنچا. راویوں نے نقل کیا کہ پہلی سفر کو 14:30 شام میں داخل کی. میرا چوتھا امام امام زین العابدین ارشاد اللہ کہ ہم لوگوں کو ساتھ وہ برتاؤ کیا گیا کہ پہلی سفر کو جب سفر کو ہم پہنچے تو شام کے دروازے پہ ہمیں روک دیا گیا اور 3 گھنٹے تک ہم دروازے پہ کھڑے رہے, جبکہ عیسائیوں اور یہودیوں اور جانوروں کی اجازت تھی کہ وہ شام میں چلے جائیں, آ جائیں. لیکن رسول کا یہ گھرانہ شام میں داخل نہیں ہو سکتا. ام کلثوم سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ شام کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ام کلثوم نے شمر کو بلوایا, اے شمر ادھر, پوچھا کیا تھا, کیا کہا کہ جی تو ہمیں شام پہ لے کر جانا چاہتا ہے تو تجھ سے ایک التجا ہے کہ ہمیں ایسے دروازے سے لے کر جا جہاں پر دیکھنے والے کم ہوں, مجمع کم ہو, تاکہ کوئی ہمیں اس بے کسی کی حالت میں نہ دیکھ سکے, ہماری بے عزتی بہت زیادہ نہ ہو. اس ظالم کی یہ سننا تھا تو عزیزو سن لو, اپنے دل پر پتھر رکھے جملہ سن لیجئے. اس ظالم نے بیوی کی بات کو فقط نہیں مانا, اس ظالم نے یہ کہا کہ اے نیزے والوں اپنے نیزے کو ان بیویوں کے جانوروں کے پاس آ کر کھڑے ہو جاؤ, جب تک تمہارے یہ نیزے ان کے پاس رہیں گے تمہارے نیزوں پہ شہداء کے سر ہوں گے, لوگ شہداء کے سروں کو بھی دیکھیں گے, ان کے پیسر کی بے چادر کے سروں کو بھی دیکھیں گے. یہی عالم رہا, یہی عالم تھا. بس ایسی تو یہ مصیبت کوئی چھوٹی مصیبت نہیں. سہیل کے صحابی مدینہ میں اور رسول کا صحابی ہے,
سہیل بن سعد کہتا ہے کہ میں اس روز کسی کاروبار کے لیے شام آیا ہوا. جب میں شام میں داخل ہوا اور شام کا میں نے جو عالم دیکھا تو شام میں کیا دیکھتا ہوں کہ شام کو سجایا گیا. شام میں آئینے آویزاں کیے گئے ہیں. شام میں بہت رونق ہے. ایک مرتبہ کسی آنے جانے والے کو پکڑ کے پوچھا میں نے کہ بھیا یہ تو بتلا دو کہ یہ شام والوں کی کوئی عید ہے جس کی مجھے خبر نہیں. آنے والے نے کہا کہ کیا تمہیں خبر نہیں کہ تم شام میں اہتبی ہو؟ کہا میں شام میں اہتبی ہوں. کہا کہ فرزند رسول کے سر کو آج شام میں لایا جائے گا، اس اہتمام کے لیے شام کو آمادہ کیا. سہیل بن سعد کہتا ہے جب میں نے یہ سنا فرزند رسول کا تذکرہ سنا میں دوڑا پوچھا کہ کہاں سے لائیں گے؟ کہا کہ بابو سعد کو لائیں گے. عزیزوں اس دروازہ کی جس کی زیارت کی ہوگی لوگوں نے، جسے بابو سعد کہا جاتا ہے، تاریخ میں پہلے اس کا نام بابو سعد نہیں. اس دروازے کو بابو سعد اس لیے کہتے ہیں کہ اس دروازے پہ گھنٹوں یہ بیویاں کھڑی رہی ہیں. عربی میں بابو سعد گھنٹوں کا باب ہے. ارے یہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے پر رسول کا گھرانہ گھنٹوں کھڑا رہا. ایک مرتبہ سہیل بن سعد کہتے ہیں کہ میں آیا اور قریب آنے کے بعد ڈھونڈتا ایک بچی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. ارے بچی سن سکتے ہو کون بچی ہے؟ سکینہ بنت حسین، حسین کی بیٹی سکینہ ہے. ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بیٹی میں تمہارے نانا کا صحابی ہوں، میں کچھ اور تو نہیں کر سکتا، مجھے اتنا بتا دو کوئی خواہش ہو تو میں پوری کر سکوں. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ سکینہ نے مجھ سے کہا کہ اگر ہو سکے تو کسی طریقے سے ہمارے درمیان ہمارے شہداء کی جو لاشیں ہیں جو سر موجود ہے ان کو ہم سے باہر لے جاؤ تب دیکھنے والوں کی نگاہیں ہم پر نہ پڑے. سہیل بن سعد کہتا ہے کہ میں نے ایک ظالم کو درہم اور دینار دی اور وہ ان سبوں کو لے کر آگے بڑھے. بس اس آپ نے بہت تذکرہ سنا ہوگا کہ زندان شام، یہ جو شام ہے جس کے بارے میں جب سید سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا آپ پر سب سے زیادہ مشکل کہاں پڑی، تو میرے مولا اور آقا نے کیا کہا؟ الشام الشام الشام. ارے شام وہ جگہ تھی کہ جہاں پر مجھ سے سب سے زیادہ مشکلیں پڑی. ارے عزیزو شام میں تو مولا کے بابوں کو شہید نہیں کیا گیا، شام میں تو عباس کو شہید نہیں کیا گیا، ارے شام میں تو علی اکبر کو شہید نہیں کیا گیا، شام میں تو قاسم کو شہید نہیں کیا گیا. شام میں تو کچھ بھی نہیں ہوا. شام میں کیا مشکل آ رہی؟ بس ایک روایت سن لیجیے. ایک راوی نے، ایک ذاکر حسین نے زیارت خواب امام زمانے کی زیارت امام زمانہ سے سوال کیا کہ مولا آقا یہ بتلائیے کہ ہم زیارت میں جملہ پڑھتے ہیں جو آپ سے منسوب زیارت ناہیہ ہے، جس میں آپ کہتے ہیں لَأَنْدُمَنَّ لَكَ بَدَلَتْ دُمُوعِ دَمًا. اے آقا اے مولا میں آپ کے لیے آنسو کے بدلے زمانے کا امام کہہ رہا ہے کہ مولا میں آپ کے لیے آنسو کے بدلے خون دوں گا. یہ بتلا دیجیے آقا کہ خون دھونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ خون دھوئیں گے اس کی وجہ حضرت عباس کی شہادت ہے؟ جواب آیا کہ نہیں، اگر عباس بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی بے اتنا خون دھوتے. کہا خون دھونے کی وجہ کہ علی اکبر کی شہادت ہے؟ کہا نہیں، اگر علی اکبر بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی بے اتنا خون دھوتے. کہا کہ اچھا کیا خون دھونے کی وجہ آپ کے بابا حسین کی شہادت ہے؟ کہا نہیں، اگر میرا بابا حسین بھی زندہ ہو تو وہ بھی خون دھوتا. کہا مولا یہ بتلا دیجیے خون دھونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ جواب دیا ارے زینب کی سر کی چادر، ارے عباس بھی ہوتے تو زینب کی یہ بحالی دیکھ کر خون دھوتے، علی اکبر بھی ہوتے تو زینب کی یہ بحالی دیکھ کر خون دھوتے، ارے حسین بھی ہوتے تو زینب کی یہ بحالی دیکھ کر خون دھوتے. ان عزیزوں ان لوگوں کو زندان شام پہ رکھا گیا. بہت چرچا ہے زندان کا دنیا سے، لیکن اتنا جان لیجیے کوئی زندان نہیں ہے، یہ کوئی زندان نہیں، یہ کھنڈر ہے. یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو غیر آباد ہے، جو کسی بھی لمحے گر سکتی ہے. اس کے پاس لوگ دن میں بھی جاتے پھر ڈرتے ہیں کہ ناگاہ اس کی دیوار کر دیتے ہیں. اس جگہ پر اس خاندان کو رکھا ہے. بس یہ سن لیجیے روایت کہتی ہے زندان شام میں
ایسی حالت تھی نہ دھوپ سے سایہ تھا نہ سردی سے بچاؤ تھی. میرا دل کہتا ہے کہ جب بھی گرمیوں کے دنوں میں مشرق سے سورج نکلتا ہوگا یہ بیویاں سمٹتی مشرقی دیوار کے قریب آ جاتی ہوں گی. ارے بیٹھنے کی سہولت نہ رہتی ہوگی. جب سایہ بلند ہو جاتا ہوگا, جب سایہ ختم ہو جاتا ہوگا, ارے کچھ بچے بچوں کو گود میں لے کر یہ بیویاں کھڑی آ جاتی ہوں گی. ارے اپنے آپ کو اس زندان شام کی گرمیوں سے بچائے تو کیسے بچائے؟ یہ تو زندان شام کا دل کا عالم ہے. اور اسی زندان شام کا رات کا عالم یہ ہے کہ جب بھی زندان شام میں رات آتی ہے ایک بچی ہے جو رونا شروع ہوتی ہے. شام کے زندان میں رات ہوتے ہی سکینہ اپنے باپ کو ماتم کرنا شروع کرتی ہے. سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتی ہے اور یہ جملے کہتی ہوئی نظر آتی ہے, ارے بابا آپ کہاں رہ گئے؟ ارے بابا آپ بتلائیے کس نے مجھے اس چھوٹے سے ظلم میں یتیم کر دیا؟ ارے بابا آپ یہ بتلائیے بی زینب کی چادر کہاں گئی؟ ارے بابا کس نے آپ کو پشتے گردن سے سوار کر دیا؟ جہاں پہ مومنین کی جان مال عزت آبرو خطرے میں ان کی حفاظت فرما. محمد محمد کا جہاں کہیں بھی آزاداران حسین کی جان مال عزت آبرو خطرے میں ان کی حفاظت فرما. محمد محمد کا جہاں کہیں بھی محبان حسین و محبان علی کی جان مال عزت آبرو خطرے میں ان کی حفاظت فرما. محمد محمد کا شیعان عالم پر اپنا رحم نازل فرما. محمد محمد کا جہاں کہیں بھی کوشش پریشان ہے اس کی پریشانی کو برطرف فرما. محمد محمد کا مظلوم قوم ہے, ہم غریب قوم ہیں, ہم خطا کار قوم ہیں. ہمارے ان تمام مشکلات کو کرنے کے لیے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. اور محمد محمد کا اس امت کے تمام علماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ. محمد محمد کا جہاں کہیں بھی ذکر حسین ہو رہا ہے اس ذکر حسین کی حفاظت فرما. ماتم حسین لیکے ہر چیز مدینے سے چلی بھائی کی لاش پہنچی تو قبر گیا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں. سب مل کے نام مولا جواب دے گا نہیں کوئی مثال ایسی دہر بے گورو کفن بھائی بے گورو کفن بھائی ہم شیر سفر میں ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں. حق فاطمہ زہرا کا غصب جس نے کیا ہے, حق فاطمہ زہرا کا غصب جس نے کیا ہے وہ دوست بھلا کیا ہے, وہ دوست بھلا کیا ہے. پیغمبر کی نظر میں ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں. ایسی تھی خواتین ملاقات
سینے پہ چڑھایا کیا چھوڑا ہے امت نے کیا چھوڑا ہے امت نے میرے بھائی کے گھر میں ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں کہتے ہیں ہمیشہ میں جو یعقوب کہاں ہے کہتے ہیں ہمیشہ میں جو یعقوب کہاں ہے محشر میں ملیں گے وہ محشر میں ملیں گے وہ تمہیں لال و گوہر میں ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں کیوں کرنا امیرات شہدوں کا یہ نوبہ کیوں کرنا امیرات شہدوں کا یہ نوبہ ہر ظلم کا منظر ہے ہر ظلم کا منظر ہے میری دیدہ در میں ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں سجاد کی آنکھوں نے ایسا یہ ستم دیکھا سجاد کی آنکھوں نے ایسا یہ ستم دیکھا سجاد کی آنکھوں نے ایسا یہ ستم دیکھا لاشا علی اصغر کا لاشا علی اصغر کا نیزے پہ چڑھا دیکھا سجاد کی آنکھوں نے کیسا یہ ستم دیکھا سجاد کی آنکھوں نے کیسا یہ ستم دیکھا حسین بادشاہ حسین شہنشاہ حسین بادشاہ حسین شہنشاہ حسین کی پناہ دین پناہ حسین کی پناہ آواز ہوئے لاشیں کربل میں سیدوں کے سر پہ لگی ہے چادر انواع کفن کیسے آلوں میں منہ چھپائے آلوں میں منہ چھپائے زینب کو روتے دیکھا سجاد کی آنکھوں نے ایسا یہ ستم دیکھا سجاد کی آنکھوں نے ایسا یہ ستم دیکھا حسین بادشاہ حسین شہنشاہ حسین بادشاہ حسین شہنشاہ حسین کی پناہ دین پناہ حسین کی پناہ کڑی الجوا کا لاشا بابا اٹھا رہے تھے قاسم کے جنازے کو کٹڑی میں لا رہے تھے ان بازو کے غازی کو ان بازو کے غازی کو گھوڑے سے گرتے دیکھا سجاد کی آنکھوں نے ایسا یہ ستم دیکھا سجاد کی آنکھوں نے ایسا یہ ستم دیکھا لاشا علی اصغر کا لاشا علی اصغر کا نیزے پہ چڑھا دیکھا سجاد کی آنکھوں نے ایسا یہ ستم دیکھا سجاد کی آنکھوں نے ایسا یہ ستم دیکھا حسین بادشاہ حسین شہنشاہ حسین بادشاہ حسین شہنشاہ حسین کی پناہ دین پناہ حسین کی پناہ
ستم دیکھا حسین بادشاہ حسین شہنشاہ حسین بادشاہ حسین شہنشاہ حسین کی بنا دین بنا